بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں اڑائی قلندر ہیں۔ حضرت بو علی سینا قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اولیاء اللہ خواتین میں انتہائی بلند مقام حضرت رابعہ بصری کو حاصل ہے۔ آپ قلندرانہ اوصاف رکھتی تھیں۔ قلندر وہ ہے جو وحدت میں غرق ہو کر مرتبہ ابدیت کا مشاہدہ کرتا رہے اور مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر واپس پہنچ کر ابدیت کا مقام حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہ نیک بندے بے غرض، ریا، حسد، منافقت سے پاک ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی مخلوق ان سے رجوع کرتی ہے تو یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا ادراک، ان کی پریشانیوں کو کہ انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ اور قدسی نفس اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے اور بولتے ہیں اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری ہفتے میں ایک بار درس دیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری ان کے درس میں حاضر ہوتی تھیں، لیکن جس روز نہ ہوتیں حضرت حسن بصری انتظار فرماتے تھے، آج کی بات بیان نہ فرماتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ ایک عورت کے لیے اتنا انتظار فرماتے ہیں اور لوگ درد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، شربت ہاتھیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس کی چوٹیاں برداشت نہیں کر سکتیں۔ حضرت رابعہ کے والد پر تندرستی اور غربت کا سخت عالم تھا۔ انہی دنوں ان کے ہاں حضرت رابعہ بصری کی پیدائش ہوئی۔ ایک رات عبادت سے فارغ ہو کر حضرت رابعہ کے والد سو گئے تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری یہ بیٹی اندھیروں میں روشن چراغ ہے، تو جا اور حاکم وقت کو ہمارا پیغام دے کر اس نے آج اپنے معمولات کے برعکس درود و سلام کا تحفہ نہیں بھیجا، اور اس سے کہہ دے کہ 400 درہم تجھے دے دے۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ کو کسی نے بطور ملازمہ خرید لیا۔ مالک آپ سے سخت کام لیتا، لیکن آپ دن رات محنت کے باوجود حرف شکایت زباں پر نہ لاتی تھیں۔ پیر پھسل گیا، گر پڑیں، سخت چوٹ کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ گھر آ کر خود ہی پٹی باندھ لی۔ رات ہوئی تو معمول کے مطابق اٹھ کھڑی ہوئیں اور اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئیں۔ رات کو کسی وقت ان کے مالک کی آنکھ کھلی اور وہ آپ کی کوٹھری کی طرف گیا۔ اس نے حضرت رابعہ کو حمد و ثنا میں مشغول دیکھا اور ایک آواز سنی، ہے رابعہ، ہم تم کو وہ مقام ضرب عطا کریں گے جس پر مقربین ملائکہ بھی رقص کریں گے۔ بے شک تو ہمارا کلام سنے گی اور ہم سے کلام کرے گی۔ اس کے بعد نور کی تجلی نے ان کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ حضرت رابعہ نے بے خودی میں سرشار ہو کر فرمایا، یا اللہ، میں تیری ذات کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی۔ مالک نے جب آپ کا جذب و کیف بارگاہ الہی میں مقبولیت کا یہ منظر دیکھا تو گزشتہ سختیوں کی معافی مانگی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ میں تنہا نہیں رہی، ہر لمحہ اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میں جلوہ خودی کا نظارہ کرتی ہوں اور خود
اور خدا کو پہچانتی ہوں۔ ایک بار درویش آپ کے گھر مہمان آئے۔ اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ نے ارادہ کیا کہ وہی 2 روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں۔ اسی دوران دروازے پر کوئی سائل آ گیا۔ حضرت رابعہ نے سائل کو زیادہ مستحق سمجھتے ہوئے وہ روٹیاں اسے دے دیں اور خود اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بصرہ کے کسی رئیس خاتون نے اپنی کنیز کے ہاتھوں کھانے کا ایک خوان بھیج دیا۔ حضرت رابعہ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوان مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ حد درجہ عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ ضعیف کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھیں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد خاک کیا جائے اور قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک دن طلبہ کو درس دے رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ باہر چلے جائیں اور خود خلوت نشین ہو کر لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد آپ کی روح قبض ہو گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا کبھی مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ چند بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو؟ ایک بزرگ نے جواب میں کہا کہ ہم دوزخ کے ان طبقات سے زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جن پر سے قیامت کے دن گزرنا پڑے گا، اور ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ دوزخ سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں کہ ہمیں جنت عطا کی جائے۔ یہ سن کر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی بندہ دوزخ کے خوف اور جنت کی امید و خواہش کے باعث اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے وہ نہایت ہی برا ہے۔ پر لوگوں نے آپ سے سوال کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید اور خوف نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، پہلے پڑوسی ہے اور بعد میں اپنا گھر، اسی لیے ہماری نگاہوں میں جنت اور دوزخ کا آنا نہ آنا برابر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض عین ہے، اور اگر وہ جنت اور دوزخ کو پیدا نہ فرماتا تو کیا بندے اس کی بندگی نہ کرتے؟ یہ سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ یہ بات خود فریبی نہیں تو کیا ہے؟ عورتوں کی صلاحیت مردوں سے کم ہے؟ کیا عورتیں روحانی علوم نہیں سیکھ سکتیں؟ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حقوق و فرائض کو سمجھیں، قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، غور کریں، بچیوں کو بتائیں۔ ہمارے محترم و محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو غلامی سے آزادی دلائی، علم سے آراستہ کیا، معاشرے میں بلند مقام عطا دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔